تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کو بیان کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ تو ازل سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس وقت انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ارواح تھیں ان کے سامنے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے۔ ان کی ارواح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا۔ مشہور آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، یعنی اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ میں تم کو کتاب و حکمت دینے والا ہوں، میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، عظیم الشان رسول، کہ جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ اس آیت کے تحت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کا زمانہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے اس بات کا جو وعدہ لیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، تو آنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر کے اندر تھا۔ تو اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی یہ اپنی امت کو اس بات کی تبلیغ کرتا رہا، اس بات کی وہ تعلیم دیتے رہے، بتاتے رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہو، آپ تشریف لے کر آئیں تو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور آپ کی ضرور مدد کریں۔ وہ فضائل و کمالات بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات انبیاء کے سامنے بیان کیے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اپنی امتوں کے سامنے بیان فرمائے۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ باقاعدہ جو سیرت لکھنے کی ابتدا ہوئی یا سیرت نبوی کو بیان کرنے کا جو سلسلہ ہوا جو ہمارے سامنے موجود، سیرت کی ابتدا ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام حالات کو جاننا، ولادت سے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وصال ظاہری فرما کر پہنچ جانا، اس تک کے تمام معاملات کو جاننے کی جو باقاعدہ ابتدا ہوئی، تو زبانی ابتدا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف مقامات پر جاتے یا آپس میں بیٹھتے تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے تھے، آپ کے فضائل و کمالات بیان کرتے تھے، اپنی پرانی حالت بیان کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان پہ احسان کیا اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یوں سلسلہ تو یہ باقاعدہ شروع ہو چکا تھا، لیکن سیرت کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت لکھوانے کا سلسلہ شروع ہوا وہ ہوا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، کہ آپ کے دور خلافت کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات تھے کہ جو باقاعدہ اپنے شاگردوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا املا کرواتے تھے، ان کو بتاتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے ان کے شاگرد۔ یہ نہیں یہ زبانی بتایا کرتے تھے اور ان کے شاگرد اس کو نوٹ کرتے چلے جاتے تھے، یعنی مختلف کتابوں کے مختلف کاغذوں کے اندر، یا جو اس زمانے میں لکھنے کے انداز تھے پتوں پر، ہڈیوں پر، اس کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ لکھا کرتے تھے ان کے شاگرد۔ اور کتابی صورت کے اندر باقاعدہ جو تدوین شروع ہوئی کہ کتابیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئیں، تو سب سے پہلے جو سیرت کی کتاب لکھنے کے حوالے سے معروف ہیں وہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں، حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سن وفات 93 ہجری ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کے اوپر، یعنی مغازی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے انہوں نے کتاب تحریر فرمائی۔ پھر اس کے بعد ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی السیرۃ والمغازی کے نام سے۔ پھر اس کے بعد مختلف علماء جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھتے رہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے کتاب لکھنے کے حوالے سے سیرت کے اوپر وہ ہیں محمد بن اسحاق۔ محمد بن اسحاق امام زہری کے شاگرد ہیں، صاحب المغازی کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ تو انہوں نے کتاب لکھی، اور ان کی کتاب جو ہے یہ مغازی ابن اسحاق کے نام سے مطبوع بھی ہے، چھپی ہوئی بھی ہے۔ پھر ان کی کتاب کی تہذیب جو ہے وہ ابن ہشام رحمہ اللہ نے کی، جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور و معروف کتاب ہے، مطبوع کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد مسلسل علماء جو ہے وہ کتابیں لکھتے رہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔